اپنا مقصد دوسروں کے ذریعے کیسے حاصل کیا جائے، یہ جادو لگتا ہے. یہ ایک ایسی انہونی بات لگتی ہے جو سننے میں بڑی مزیدار لگتی ہے لیکن پریکٹیکلی بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے. لیکن جب کچھ ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم بالکل حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے مقاصد دوسروں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یعنی بغیر وہ ایفرٹ کیے جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوسروں سے امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر بزنس مین ہی کر سکتا ہے، جو لوگوں کو ہائر کرے گا، ان کو ڈیوٹی بتائے گا اور اس ڈیوٹی کے مطابق وہ لوگ پرفارم کریں گے تو پھر وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ وداؤٹ پے کیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ آپ کا جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، اس مقصد کے پیچھے جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، آپ کو سب سے پہلے وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے، کنونس کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کی مثال سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سمجھنی ہوگی کہ جب جنگل کے اندر کوئی ایک نیا بھاری بھرکم جانور آ جاتا ہے تو جو باقی پرانے جانور ہوتے ہیں جن کا وہ جنگل ہوتا ہے، جن کے وہ مقامات ہوتے ہیں، تو وہ ان سے خطرہ محسوس کرنے لگتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک بھاری بھرکم جانور ہے اور اس کو وہاں سے بھگانا ہے، تو یہ سارے جانور کیا کرتے ہیں کہ آپس میں کارپوریٹ ہو جاتے ہیں، اور کارپوریٹ ہونے کے بعد ان کا مقصد ایک ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس بھاری بھرکم جانور کو اپنی اس جگہ سے نکالنا ہے. تو جنگل کا یہ اصول ہے کہ جب جنگل کے اوپر جنگل کی سالمیت پہ بات آتی ہے تو پھر سارے ایک ہو جاتے ہیں. لیکن انسانوں کا خیر ڈیفرنٹ اصول ہوتا ہے. اب یہ سارے ایک ہو کے کرتے کیا ہیں؟ یہ سارے ایک ہو کے اپنے اس مقصد کو شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے آپس میں ان کی ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے جو اشارتاً ہوتی ہے، یا ان کے جو جانوروں کی آپس میں جو کمیونیکیشن کے ایک طور طریقے ہوتے ہیں. یعنی اب وہ کسی طرح کے بھی ہوں، جیسے شیر جو ہے وہ گندگی پھیلا کے اپنی ٹیریٹری کی باؤنڈری کر بناتا ہے، بندر اپنے حساب سے بناتا ہے، ہاتھی جو ہے وہ جن راستوں سے گزرتا ہے وہاں پر اپنی گندگی پھینک کے جاتا ہے، تو واپسی پہ ان کو انہی راستوں سے واپس آنا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک نشانی بنی رہے. تو یہ اسی طریقے سے آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں اور آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس جانور کو ہم نے اپنے جنگل میں جگہ نہیں دینی، کیونکہ کل کوئی ہمارے بچوں کے لیے یہ ایک شکاری جانور ہے، یہ ہمیں چیر پھاڑ کر دے گا، کھا جائے گا. تو اب یہ سارے ایک مقصد پر قائم ہو جاتے ہیں. یہی طریقہ انسان اپنے مقصد کے حصول میں اپنا سکتا ہے. اب صرف آپ کو جو مشکل درپیش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کوئی آپ کے اس مقصد سے کیوں جڑے گا، وہ آپ کے اس نظریے، آپ کے اس فلسفے سے کیوں جڑے گا. اگر اس کا پین اس میں موجود ہوگا اور اگر اس کی سالمیت کا کوئی بھی حل اس کے اندر موجود ہوگا، یعنی اس کو اس کے اندر اپنی حفاظت مل رہی ہوگی، اپنے خاندان کی حفاظت مل رہی ہوگی، اس کو اس میں وہ چیز سمجھ آ رہی ہوگی، تو وہ آپ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہو جائے گا. اسی طرح تحریکیں بنتی ہیں، اسی طرح کاروبار کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. جس طریقے سے بھارت کے اندر آپ پچھلے 15 سے 20 سال کی جتنی ترقی ہے، ٹیکنالوجی وائز وہ ترقی ہو، انڈسٹریل ترقی ہو، یا بنگلہ دیش کی آپ ترقی دیکھ لیں، اس کے پیچھے یہی بنیادی وجوہات ہیں کہ انہوں نے جو انسینٹیوز دینے تھے وہ انسینٹیوز دیے، جو انسینٹیوز اپنی اسٹیٹ کے لیے رکھنے تھے وہ دیے، ون ون کنڈیشن بنائی، لوگ آپس میں کارپوریٹ ہو گئے اور پہیا چل پڑا. یہی سیم سینیریو سی پیک میں پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ون ون کنڈیشن چائنا اپنے لیے بھی بناتا ہے، ہم اپنے لیے بھی بناتے ہیں، لیکن اچانک سے اس کنڈیشن کے اندر ایسا رد و بدل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو ون دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری نیشن، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ ایک وننگ کنڈیشن دکھائی نہیں دیتی سوائے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کارپوریٹ صحیح نہیں کرتے، نہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ صحیح کرتے ہیں، نہ آپس میں لوگ اپنے معاملات میں لوگوں کو کارپوریٹ صحیح کرتے ہیں. یعنی اگر میں نے ایک کاروبار شروع کرنا ہے تو میں دوسرے سے سرمایہ تو لینے جا رہا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اسے سرمایہ تو لے لوں، اس کو منافع میں شامل نہ کروں. یہ کیوں ایسا کروں گا میں؟ کیا اس نے اخوت فاؤنڈیشن کھولی ہوئی ہے؟ اور اخوت فاؤنڈیشن بھی جس نے کھولی ہوئی وہ بھی آخر میں کہتا ہے کہ جب تم کمانے لگو تو ہمیں ڈونیٹ کر دینا. تو وہ کون آدمی ہے جو بلا وجہ مجھے پیسے دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ہی کانفیڈنس نہیں ہے، یا آپ کی نیت ہی یہ نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کو کارپوریٹ کر کے اس کو بھی اپنے منافع میں شامل کر سکو. اسی لیے اس وقت جتنے پاکستان کے اندر میجورٹی آف اسٹارٹ اپس جو ہیں ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، جو ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس ہیں جو کامیاب ہو گئے، وہ چیدہ نام ہمارے سامنے، ہم ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں، لوگ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی آف اسٹارٹ اپ سے میری مراد یہ ہوتی ہے جو ایک مہینے کے اندر بن رہے ہیں اور ایک مہینے کے اندر یا 1.5-2 مہینے کے اندر فلاپ ہو رہے ہیں، اور پھر واپس وہ لوگ اپنی اپنی نوکریوں پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ 6 مہینے لگاتے ہیں، کچھ لوگ سال بھر لگاتے ہیں. تو انسان اگر اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی دوسرے کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کیا اس مقصد کے حصول میں صرف میرا مفاد ہے یا دوسرے کا بھی مفاد ہے. اور اگر دوسرے کا مفاد ہے تو ہر شخص آپ کے ساتھ کارپوریٹ ہوگا، انکارپوریٹ ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کسی کو بزور شمشیر تو نہیں کر سکتے، پیسے دے کے بھی آپ امپلائز سے کام نہیں کرا سکتے. آج کے دور میں تو یہ صورتحال ہے.
تو آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ کامیابی آپ اکیلے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اکیلے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں، لیکن جب آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے آپ کو لوگوں کو کارپوریٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کو جب آپ کارپوریٹ کریں گے، ان کے ذریعے جب اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیں گے، تو پھر آپ کو ان لوگوں کو انسینٹیوز بتانے ہوں گے، دینے ہوں گے، اپنے منافع میں شریک کرنا ہوگا، وہ پین ان کا محسوس بھی کرنا ہوگا، اور ان کو بھی وہ چیزیں، وہ نتائج دکھانے ہوں گے جس کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اگر جانور جنگل میں یہ اصول اپنا سکتے ہیں تو انسان اس دنیا میں اپنی کامیابی کے لیے بھی یہ اصول اپنا سکتے ہیں.